السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
جو اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، ان کے انتظار درود و سلام ہوں امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المسلمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور میرے کاروان عمل کے باشعور ساتھیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، اس حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اہل علاقہ جلد از جلد مسجد میں آئیں اور نبی علیہ السلام کی جو امت سے محبت ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ محبت کسی کے دل میں پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس نعمت کو اگر انسان زمین بھر کے بھی خرچ کر لے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ فرمایا میرے محبوب، اگر آپ زمین بھر کے بھی خرچ کر دیتے تو ان لوگوں کے دلوں میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ بھی اپنی امت کے ساتھ محبت کیجیے۔ وَاخْفِضْ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے والدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت کرو، عزت کی بات کرو۔ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کے ساتھ محبت کیجیے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم اس حدیث کو صحیح المسلم میں نقل کرتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، قسم اٹھانے والے کون؟ محمد رسول اللہ ہے، قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان علی الارض من مؤمن الا انا اولا بہ، روئے زمین میں کوئی مومن جہاں بھی ہوگا میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے کہ دنیا کے کسی مرضی کونے میں ہو، آپ پر ایمان لے آیا، فرمایا میں اس بندے کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، اتنی محبت کہ روئے زمین میں اس بندے کے ساتھ اتنی کوئی محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ۔ اسی محبت کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا
فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہاری ہی جڑوں میں سے ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف اس پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تمہارے ایمان کا بہت بڑا حریص ہے، اس کو تمہارے ایمان کا بڑا لالچ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم لوگ ایمان والے بن جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بڑی محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کو دوسروں کی کتنی تکلیف ہوتی جب آپ دیکھتے کہ میرا کوئی امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، رو رو کر بے حال ہو جایا کرتے، اس قدر غم کرتے کہ اللہ فرماتے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے میرے محبوب مجھے ڈر ہے کہیں آپ ان کے غم میں خودکشی نہ کر لیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، ان کے پیچھے جا جا کر آپ انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہیں اور یہ آپ کی بات کو نہ مانیں۔ کوئی آپ کا امتی جہنم کی طرف جاتا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ آپ کا سگا چچا ابو طالب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری لمحات ہیں، اللہ کے رسول تشریف لائے اور آگے کہا قل لا الہ الا اللہ فی عظمی، عبادت کروں گا اور آپ کو اللہ سے جنت لے کر دوں گا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن چچا نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور کہتا ہے احترق النار علی الآب، میں جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن بیادری والوں کے تانوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کا ایندھن بن گیا، اسی حالت میں موت واقع ہو گئی، اللہ کے رسول روتے ہوئے وہاں سے نکلے اور اپنے قرآن نازل فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت ملے یہ نہیں ہے، ہدایت اسے ملتی ہے جس کے لیے رب چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت سے سرفراز کیا جائے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے غم کے اندر اتنا نڈھال ہونے کی، اللہ کے رسول اس قدر نڈھال ہوئے، اس سال اتنا غمگین ہوئے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دے دیا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، اور اسی سال آپ کی بیوی بھی فوت ہوئی جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نبی علیہ السلام جہنم میں جانا تو آپ کے لیے کتنا دشوار ہوگا کہ آپ کا امتی کوئی جہنم میں چلا جائے، آپ تو کسی کی معمولی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ بدر کے 70 قیدی جب لائے گئے مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ ان کی آہوں اور سسکیوں نے اللہ کے رسول کو بیدار کر دیا۔ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا اے میرے صحابہ ان قیدیوں کی مشکوں کو کھول دو، ان کی گروں کو ڈھیلا کر دو، کیونکہ ان کی آہوں اور ان کی سسکیوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ جو نبی اتنی بھی تکلیف برداشت نہ کر سکتا ہو وہ نبی یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا امتی کوئی جہنم کے اندر چلا جائے۔ نبی کی یہ امت سے محبت تھی کہ اللہ نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ تمہارے ایمان کا بڑا حریص ہے، اسے یہ لالچ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم ایمان کی دولت سے گھروانا ہو جاؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک رات بڑی طوفانی بارش تھی، بڑی طوفانی بارش، اور اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، ابو جہل کے دروازے پہ آئے اور آ کر دستک دی۔ ابو جہل عمر بن ہشام وہ مکہ کا چودھری تھا، اس نے کہا اتنی رات کے وقت اور اتنی شدید آندھی اور طوفان کے اندر میرے دروازے پہ آج جو آیا ہے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا،
کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے جو مانگتے ہیں، آج جو مانگو گے میں دوں گا، میں نیت کر کے آیا ہوں۔ کہا آج سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ جو مانگو گے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ آج تیرے اور میرے درمیان اور کوئی نہیں ہوگا، اسلام قبول کر لو۔ کہا اس کے علاوہ جو مانگو گے دوں گا۔ رب نے کہا حریص علیکم، یہ تمہارا حریص ہے۔ کون اتنی آندھی اور طوفان میں کسی کے دروازے پہ جا کے کہے کہ تو اسلام قبول کر لے؟ آج ہم تو کسی کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں، دوسری دفعہ اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں جائے کھاتے میں جہاں مرضی جائے، ہمیں کیا؟ ہم تو ایک دفعہ کہنے کے بعد اپنا فرض پورا سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، مارے کھانے کے باوجود، ظلم سہنے کے باوجود بار بار ان کے دروازوں پہ جا کے انہیں کہتے ہیں اسلام قبول کر لو۔ کیوں؟ آپ کو اپنی امت کے ساتھ پیار ہے، آپ کو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، فوت ہو گیا، بیٹا پاس آیا اللہ کے رسول کے اور آگے کہا اللہ کے رسول میرا باپ عبداللہ فوت ہو گیا، آپ اپنا کرتا مبارک دیجیے، میں کفن میں بطور کفن آپ کا کرتا اسے پہنانا چاہتا ہوں۔ اسے علم تھا کہ میرے باپ نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی، میرے باپ نے اللہ کے رسول کے خلاف بڑی بکواسات کی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے رب میرے باپ کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے اپنا کرتا مبارک اسے دیا، پھر جنازہ خود پڑھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہے اللہ کے رسول نہ پڑھائیے، یہ دشمنان اسلام تھا، نہ پڑھائیے اس کا جنازہ۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اگر میرے جنازے پڑھانے سے اس کی بخشش ہوگی تو میں اس کا جنازہ ضرور پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی میت لے جائی گئی اور اس کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اسے باہر نکالو، باہر نکالا، اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور پھر قبر پہ دعا دی تھی۔ رب نے کہا آج تو آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد اگر کوئی ان میں سے فوت ہو جائے تو آپ نے ان کی قبر پہ نہیں آنا اور ان کے لیے دعائیں وقت پہ نہیں کریں۔ اور اللہ نے کیا کہا اپنے پیغمبر سے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے محبوب اگر آپ ایک مرتبہ تو کیا 70 بار بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، میں رب ان کو معاف نہیں کروں گا۔ کہا عمر اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب اس کو 71 بار دعا کرنے سے معاف کرے گا تو میں محمد 71 بار اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار۔ اتنا پیار اپنی امت سے کیا ہے میرے محبوب نے، اتنا پیار میرے نبی اپنی امت سے کرتے ہیں کہ کوئی اگر آگے کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ میرے قبیلے کے لیے بددعا کیجیے، وہ ظالم ایمان نہیں لا رہے۔ سیدنا طفیل بن عمرو دوسی آئے اور آگے کہا اللہ کے رسول میرے قبیلے کے لیے بددعا کیجیے، وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کیا کہا، اللہم اہدی دوسا واہد بہم، اے اللہ دوست کو اسلام کی دولت سے بہتر کر دے اور ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ اس قوم کا باشندہ، اس میں اس کے والدین بھی ہوں گے، رشتے دار بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، اس کے عزیز و اقارب بھی ہوں گے، قوم اور قبیلے کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن کیا ہے وہ ان کے لیے بددعا کروانے کے لیے آیا۔ اور اللہ کے رسول کا اپنی امت سے پیار دیکھیے، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے انہیں معاف بھی فرما دیا اور ان سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال بھی کر دیا۔
سچ کہا ہے رب نے حریص علیکم کہ میرا پیغمبر تمہارے ایمان کا بڑا ہی حریص ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا جو آپ کے چھوٹے موٹے کام کرتا۔ آپ کو علم ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر میں پہنچے۔ دیکھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے، سکرات الموت شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ کے رسول اس کے پاس بیٹھے اور اسے کہا، یا غلام اسلم، اے میرے بچے اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو۔ وہ بچہ آپ کی سیرت سے تو متعارف تھا، آپ کے اخلاق سے تو وہ متعارف تھا۔ اب باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا، اطیع ابا القاسم، جو ابو القاسم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں مان لو۔ بیٹا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے اور اس کی جان بھی اس کے جسم سے نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، فخرج من الحمد للہ الذی انقذہ من النار۔ آپ اللہ کی تعریفات بیان کرتے ہوئے وہاں سے آ رہے تھے، آنسو بہاتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو میرے محبوب کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفوں کے لائق تو ہے کہ تم نے آج اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا ہے۔ میرے نبی کتنے حریص ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا تو فلاں میرا امتی بیمار، آپ پہنچ جاتے۔ آپ کی یہ کوشش ہوتی میرا امتی کسی نہ کسی طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ وہ آپ اپنی امت کے لیے ہمیشہ اسی کوشش کے اندر رہے کہ میری امت ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دی جائے۔ اگر کسی نے آپ پر ظلم بھی کیا ہے تو پھر بھی آپ نے ان سے پیار ہی کیا ہے۔ آپ کی امت نے اگر آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو آپ نے پھر بھی اپنی امت کے ساتھ پیار کیا ہے۔ اہل طائف نے کتنا ظلم میرے نبی پہ کیا، اتنا ظلم کیا کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہنا شروع ہوا، جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا ہے، اور وہ ظالم آپ پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ آپ گرتے ہیں تو پھر اٹھا کے کہتے ہیں چلو، اور پھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ ایک باغ میں آپ نے آ کر پناہ لے لی، اور اس باغ میں آپ بیٹھے ہوئے ایک درخت یا دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی، اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے جو آپ کے غلام تھے۔ کہا، اے میرے محبوب، ان ظالموں کے لیے بددعا کیجیے جنہوں نے اتنا ظلم آپ پہ کیا کہ آپ کا خون نکال دیا۔ اے میرے محبوب، ان کے لیے بددعا کیجیے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سیدنا جبریل پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے رب نے آرڈر دے کے بھیجا ہے، آج میرے محمد جو مانگیں گے انہیں دے دو، وہ جیسے کہیں ویسے کر دو۔ اللہ کے رسول حکم دیجئے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ ان لوگوں کو، اس بستی والوں کو ان دو پہاڑوں کے اندر رکھ کے اس طرح پیس دے گا جس طرح چکی کے اندر گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ ان کے لیے بددعا کیجیے، حکم دینا آپ کا کام ہے، اور ان کو سزا دینا فرشتے کا کام ہے، اور یہ ایسے فرشتے ہیں جو رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اے میرے محبوب، آپ آرڈر دیجیے۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، میری یہ خواہش ہے، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ۔ مجھے تو اتنی امید ہے کہ میرا اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ وحدہ
والے ہوں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مقام و مرتبے کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں کہ تو نے مجھے کیا مقام دیا ہے، تو نے مجھے کس مقام پر پہنچایا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، ان میں سے قبیلہ بنو ثقیف نے اسلام قبول کیا، اور پاکستان برے صغیر پاک و ہند میں کراچی کے ساحل سے داخل ہونے والے پہلے 3 صحابہ اسی خاندان کے تھے، اور ایک ہی باپ کی 3 اولادیں تھی، جو برے صغیر پاک و ہند میں میرے اور آپ کے اسلام کی بنیاد رکھنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس وقت دعا کی، اللہ نے قبول کی، اور اس قبیلے نے اسلام قبول کیا، اور آج انہی کی بدولت ہم یہاں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اللہ کی ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کا اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، محبت عام کا پیغام کو سنا دیتے ہیں۔ اتنی محبت میرے نبی نے اپنی امت سے کی ہے۔ ظالموں کو معاف کر دیا، بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اگر یہ تمہیں بیت اللہ کے غلام کے ساتھ چپتے ہوئے بھی نظر آئے تو ان کو وہیں پہ پکڑ کے قتل کر دینا، انہیں میرے پاس لے کے مت آنا۔ لیکن جب وہ بھی میرے نبی کے پاس آئے اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میرے محبوب نے کہا تمہیں بھی معاف کر دیا، حماد تمہیں بھی معاف کر دیا، اے واشد تمہیں بھی معاف کر دیا، اور پھر کہہ دیا اے مکے والوں، اے میری قوم کے سرداروں، آج سر جھکائے ہوئے کھڑے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا قریب ابن قریب ابن قریب، تو بھی ایسا ہی ہے جیسے یوسف بن اسحاق بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے، تو بھی ویسا ہی ہے، عزت والا ہے، عزت والے کا بیٹا ہے، عزت والے کا پوتا ہے، اور ہم آپ سے عزت کی امید رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جن ہستیوں کا واسطہ تم نے مجھے دیا ہے، جن کی طرف تم نے مجھے منسوب کیا ہے، جو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا وہی میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم۔ مجھے وہ ایک ایک دن تو یاد ہے، مجھے اپنے صحابہ پہ کیے وہ ظلم بھی یاد ہیں، لیکن وہ میں سب معاف کر رہا ہوں۔ آج تمہارے اوپر کوئی کوشش نہیں ہے، آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو میری قوم کے لوگوں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ تو آپ کا امت کے ساتھ پیار تھا کہ آپ چاہتے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اللہ کی جنتوں کا حقدار ہو جائے۔ اور اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، ان کے لیے بھی میرے نبی نے بڑی محبتیں فرمائی، ان کے لیے بھی دین کو آسان کر دیا تاکہ میرے امتی مشقتوں میں نہ پڑ جائیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے دین کے معاملوں میں بڑی ہی نرمیاں فرمائی، اور جب آپ اپنے گورنروں کو روانہ کرتے، انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے انہیں مشن دے کر بھیجتے، تو آپ کہتے، آپ نے سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو کہا بشروا بشروا ولا تنفروا، جا رہے ہو تو میرے امتیوں کو بشارت دینا، ولا تنفروا، انہیں متنفر نہ کرنا، انہیں ڈرا کر انہیں خوف زدہ نہیں کرنا، بلکہ انہیں جنتوں کی بشارتیں دینی ہیں، انہیں اللہ کی رحمت کی امید دلانی ہے کہ میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ دین کی آسانیوں اور دین کے اندر جو اللہ نے سہولتیں رکھی ہیں وہ میرے امتیوں کو دینی ہیں۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات
کے لیے آپ نے تو فرما دیا ان ھذا الدین یسر، کہ میرا یہ دین بڑا ہی آسان دین ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز اللہ نے ہر صاحب شعور بندے کے اوپر فرض کی ہے، 7 سال کے بعد اس کے اوپر فرض ہو گئی، زندگی کے آخری سانسوں تک اس نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، آسانی دیکھیے، طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں طاقت تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو۔ یہ ہے دین۔ میرے نبی نے اپنے امتیوں کے لیے اس دین کو کتنا آسان کر دیا۔ فرمایا بارش آ گئی، گھر میں نماز پڑھ لو، خوف ہے دشمن کا تو گھر میں نماز پڑھ لو، آندھی چل رہی ہے تو گھر میں نماز پڑھ لو، کسی چیز کا خطرہ ہے تو گھر میں نماز پڑھ لو۔ اور یہیں پہ بس نہیں، آپ نے بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے، بغیر سفر کے اپنے امتیوں کے لیے 2 نمازوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ کام ہو تو آپ جمع کر ہی سکتے ہو، اگر یہ کام نہ بھی ہو پھر بھی کبھی دل کرتا ہے تو 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیا کرو۔ یہ آپ نے اپنی امت سے آسانیاں کی ہیں اور امت کے ساتھ محبت کی ہے کہ میری امت دین کے معاملوں کے اندر سختی کا شکار نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہر روز روزہ مت رکھو، تو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، اللہ تجھے 30 کا ثواب دے گا۔ یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھو، اللہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو سوموار اور جمعرات کا ساتھ رکھ لو، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو، یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد کے روزے ہیں، ان سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتا۔ اب بوڑھے ہو گئے، اب ان کا یہ عمل چلتا آ رہا تھا، ہماری طرح تو نہیں 1 دن نماز پڑھ لی دوسرے دن چھوڑ دی، 1 روزہ رکھ لیا تقویٰ جھاڑ دیا پھر بعد میں رکھتے ہی نہیں، ایسا نہیں۔ اب انہوں نے جو عمل شروع کیا اس کو ہمیشہ کیا۔ اب زندگی کے آخری دن ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی دی ہوئی وہ رخصت لے لی ہوتی، اس سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا اور میں نے وہ 3 روزے رکھ کے مہینے کا اجر لے لیا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے امتیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، آپ نے دین کو آسان کیا ہے۔ اگر کوئی بنی اسرائیل کی طرح اپنے اوپر مشکل کرتا جائے گا تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے ان کو کہا گائے ذبح کرو، اب وہ کہتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھی ہو، وہ بچی ہو، وہ کیسی ہو، ہمیں اب پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ نے ان کے اوپر سختی کرتا گیا یہاں تک کہ وہ ایسے پھنسے کہ اس گائے کو ڈھونڈنے میں پھر کامیاب تو ہو گئے، اور جس کی گائے تھی وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس نے کہا میں اس گائے کے بدلے میں اتنا سونا لوں گا کہ اس کے اندر سے گوشت نکال کے اس کے چمڑے کو سیا جائے گا، پھر اس کو پھاڑ کے پوری گائے بنا کے مجھے واپس کی جائے گی۔ تو اللہ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے، اپنے اوپر جان بوجھ کے اس دین کو مشکل مت کیجیے۔ تو نماز کے حوالے سے دین میں بڑی آسانی ہے۔ نماز کی قرات کے حوالے سے آپ نے فرمایا جب آپ کے پاس حضرت معاذ ابن جبل کی شکایت پہنچی کہ یہ ہمیں نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، وہ پہلے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے عشاء کی، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے پڑھاتے، جب اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاتے تو وقت بھی کافی ہو چکا ہوتا، اور پھر جب نماز پڑھاتے تو لمبی پڑھاتے۔ قوم میں سے ایک بندے نے نماز چھوڑی، اپنی نماز پڑھی، چلا گیا، اس کی شکایت اللہ کے رسول کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، ہمیں کیا وجہ ہے؟ اس نے وجہ بتائی، سارا دن کھیتی باڑی کرتے ہیں اور رات کو معاذ ہمیں مصلی پہ کھڑا کر لیتا ہے، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نماز پڑھیں یا کام کریں، کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور کہا انت الفتان، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا، لوگوں کے اوپر تو دین کو آزمائش بنا دے گا،
امام کو شریک دینا جب نماز لمبی ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث سناتے ہیں۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، والشمس والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ والی صورتیں نہیں۔ پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، اس لیے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ ہماری طرح نہیں کہ 12-13 منٹ کی نماز ہو جائے تو 15 منٹ کی نماز ہو جائے تو ہم سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور شور ڈال دیتے ہیں مسجد میں نماز لمبی ہوگی، نماز لمبی ہوگی۔ نہیں، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا پہلی رکعت میں والشمس کی مقدار میں پڑھو، دوسری رکعت میں واللیل کی مقدار میں پڑھو، یہ صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھو، اور مغرب کی نماز میں سارے مفصل کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے پڑھا کرو۔ اپنے مقتدیوں کے اوپر مشقت نہ بناؤ، انہیں مشکل میں مت ڈالو، ان کے لیے آسانی پیدا کرو۔ تو نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا پسند کرتے تھے، اتنا لیٹ کہ آپ چاہتے تھے کہ نماز کو آدھی رات تک میں لے کے جاؤں، آدھی رات یا 2/3 نماز رات کا حصہ گزر جائے، یعنی آدھی یا ایک رات کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے گزر جائیں، پھر آپ یہ پسند کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ میری امت کے لیے بڑا مشقت والا معاملہ ہوگا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ حکم دینا چھوڑ دیا اور میں نے اس کو ناپسند کیا۔ آپ حالانکہ پسند کرتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن صرف امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کو مسواک بڑی پسند تھی، آپ نے لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میری یہ خواہش تھی، مجھے یہ پسند ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کی جائے، لیکن یہ میری امت پہ گراں گزرے گا، اس لیے میں نے مسواک کرنے کا ہر نماز کے ساتھ حکم نہیں دیا۔ تراویح نبی علیہ السلام کو بڑی پسند تھی، آپ لمبا قیام کرنا بڑا آپ کو پسند تھا، اتنا لمبا قیام کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ایک دن آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ میری پھوپھی آپ کے نکاح میں تھی، تو میں آپ کے گھر میں اس رات سویا، اور رات کو جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی۔ میں نے کہا چلو 100 آیتیں پڑھیں گے تو رکوع کر لیں گے، پوری سورہ بقرہ ختم، پھر سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کیا، 5.25 سپارے یعنی آپ نے ایک رکعت میں، اور اتنا لمبا قیام ہوتا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا، سوج جایا کرتے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 رات نماز تراویح باجماعت ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر سے باہر نہیں گئے، جس وجہ سے کہیں اللہ میرے امتیوں کا یہ شوق دیکھ کر کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ کر۔ اور اب کیونکہ فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا اور آپ نے پوری رات کے قیام کو پسند فرمایا، اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے اپنے ایمان کے ساتھ پورے مہینے کا قیام کیا، اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ایک بات الگ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ پیار دیکھیے کہ ہر معاملے کے اندر آپ نے نرمی فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی، تو آپ سیدنا موسیٰ کے مشورے سے بار بار جاتے رہے اللہ کے پاس، اللہ معاف کرتا رہا، تخفیف کرتا رہا، یہاں تک کہ 50 سے 5 رہ گئی، آواز دی گئی ثم نودی یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لا یبدل القول لدی، میری بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، میں نے 50 فرض کی ہے، اب پڑھو گے 5 اجر 50 کا ہی ملے۔ تو یہ میرے نبی کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ 50 سے 5 تک لے کے آئے، اور آج امتیوں کا حال یہ ہے کہ وہ 5 بھی نہیں پوری پڑھتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں۔ اور روزوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا تخفیف کی؟ پہلی امتوں کے اندر روزہ یہ تھا کہ جیسے روزہ کھول لیا اس کے بعد جیسے ہی آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا،
ہمارے لیے اللہ نے یہ آسانی پیدا کی، اس امت کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ اب سحری تک کھاؤ پیو سو جو مرضی کرو، سحری فجر کی اذان تک کھا بھی سکتے ہو، سو سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، اس کے بعد سحری کھانے کے بعد تمہارا روزہ شروع ہوگا۔ تو یہ آسانی ہے ہمارے لیے جو کہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھے، ایسا بیمار ہے جو صحت مند ہونے کے جس کے چانس نہیں ہے، ایسی بیماری لگ گئی کہ اب پتہ نہیں اس نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، وہ اپنی جگہ میں کسی دوسرے کو فدیہ دے کے روزہ رکھوا دے، اللہ اس کا روزہ ادا فرمائے۔ تو یہ اس امت کے لیے آسانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے۔ ایک بندہ آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول کیا حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی فرض ہے۔ ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ تیسری بار آپ کو غصہ آیا تو آپ نے کہا جب اللہ تمہیں ایک آسانی دے رہا ہے، تمہارے لیے ایک سہولت پیدا کر رہا ہے، تو تم اپنے لیے مشکل کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جانا۔ اب زندگی میں ایک بار فرض ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، وہاں تک پہنچنے کی قوت دی ہے، وہ وہاں پہنچ کر حج بیت اللہ ادا کرے تو یہ اس کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے محبت کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ اگر میں نے اپنے کسی امتی کے لیے بد دعا کی ہے تو اس کو دعا میں بدل دے۔ یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کی امت کی۔ آج تو مائیں تھوڑوں سے اپنے بچوں سے تنگ ہونا تو کہتی ہیں جانے رکھ کھڑے آ کے مار سے۔ یہ میرے نبی کا پیار نہیں ہے۔ میرے نبی کا پیار تو یہ ہے کہ اللہ اگر کوئی بد دعا بھی مجھ سے ہو گئی انجانے میں یا جانے میں تو اس کو بھی دعا بنا دے میرے امتی کے لیے۔ یہ محبت ہے میرے نبی کی اپنی امت کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رب سے 3 دعائیں کی، جن میں سے 2 رب نے قبول کر لی میری امت کے لیے اور 1 اللہ نے رد کر دی۔ 3 دعائیں کیا ہیں کہ اللہ میری امت پوری کی پوری امت کبھی کسی کی غلام نہ ہو، کہ دشمن میری پوری امت کے اوپر کبھی قابض نہ ہو۔ تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا۔ آج کہیں کہیں ظلم ہوتا ہے، کسی علاقے میں ظلم ہوتا ہے، لیکن آپ کی پوری امت کبھی بھی کسی کی غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ میری امت کو کبھی غرق نہ کرنا، کبھی ان کو دھنسانا مت زمین کے اندر۔ کہیں کہیں ہو جاتا ہے پوری امت اس عذاب کا شکار نہیں ہوتی۔ تیسری دعا آپ نے فرمائی کہ اللہ میری امت آپس میں لڑے نہ۔ آپ نے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور امت آج تک لڑتی آ رہی ہے۔ امت آج تک فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ یہاں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی آپس میں اتفاق سے نہیں رہ سکتے، امت کیسے رہ سکتی؟ تو یہ نبی کی دعا جو تھی اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ ایک آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ میری پوری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کرنا۔ تو آپ کی پوری امت کبھی بھی قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شہر میں قحط آ جائے، کسی دوسرے شہر میں آ جائے، کسی دوسرے ملک میں آ جائے، لیکن آپ کی پوری امت کبھی بھی قحط کا شکار نہیں ہوگی۔ اور آپ اپنی امت سے اتنی محبت کرتے کہ راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہوتے اور لمبے لمبے قیام کرتے، یہاں تک کہ ایک ایک آیت کے اوپر پوری رات گزار دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے اللہ کے رسول کو رات کے قیام میں یہ آیت پڑھتے ہوئے بار بار سنا، اور آپ رو رہے تھے اور اسے رو رہے تھے جیسے ہڈیاں ابلتی ہے۔ آپ کے سینے سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے ہڈیاں کے ابلنے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، اللہ تجھے معاف کر دے پھر بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے گا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ آیت پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ روتے ہیں، اتنا روئے کہ میرے محبوب کے لیے رب نے آسمان سے جبریل کو کہا اے جبریل جاؤ وہاں، اللہ جانتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں۔
اللہ میری امت کو معاف فرمائے۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں دو چیزوں کا، یا تو آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیتے ہیں، یا آپ کو شفاعت کو اختیار کر لیجیے۔ آپ شفاعت کو اختیار کر لیجیے، دو اختیار ہیں آپ کے پاس، آدھی امت کی بخشش یا شفاعت۔ اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نُسُوءَكَ، آپ نے اب کیونکہ شفاعت کو اختیار کیا ہے، ہم آپ کو قیامت کے دن راضی کریں گے اور ناراض نہیں رہنے دیں گے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں اس وقت تک میں رب سے راضی ہوں گا نہیں جب تک میرا کوئی بھی امتی جہنم میں باقی رہے گا، میں اپنے ہر امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یہ آپ کی امت کے ساتھ محبت ہے کہ آپ نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا جب ہر طرف رب نفسی کی صدائیں ہوں گی، اے اللہ میری جان مجھے محفوظ فرما۔ یہاں تک کہ حبیب کبریا نے فرمایا جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا اور اس کو 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے اور اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اور پھر بھی وہ دھاڑیں مارتی ہوئی کہہ رہی ہوگی اے اللہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میں تیرے باغیوں کو نافرمانوں کو اپنے اندر کھینچ لوں۔ جب اس کی دھاڑوں کو اور اس کی آوازوں کو اور اس کی پکار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سنیں گے، میں اور آپ نہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے محبوب نے کہا وہ بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے رب سلم اے اللہ مجھے اس سے بچا دے۔ یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت ہوگی۔ اس دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرے محبوب فرماتے ہیں پل صراط کو گزرتے ہوئے میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھوں گا، لیکن جب پل صراط سے گزر جاؤں گا تو گزرنے کے بعد میں پل صراط کے کنارے کھڑا ہو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا، اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، اے اللہ میری امت کو اس پل صراط کے اوپر سلامت رکھنا۔ یہ آپ کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، آپ کا اپنی امت کے ساتھ پیار ہے، تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی پیار کرے کہ جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، رب کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا رہا، تو امت کو بھی چاہیے کہ جو اسے پسند ہے وہ پسند کرے، جو اسے ناپسند ہے اس کو ناپسند کرے، اس کی محبوب چیزوں کو اپنی محبوب بنا لے، جن سے وہ نفرت کرتا تھا ان سے نفرت کرے، اس کے قدم پر قدم چلے، جہاں اس نے قدم رکھنے کا حکم دیا وہاں اپنا قدم رکھے، جہاں سے اس نے روک دیا وہاں سے اپنے آپ کو روک لے۔ ایسا کرنے والا انسان ہی حقیقی معنوں میں اس محبت کا حق ادا کرے گا۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور